کے نبی جب معراج کی شب اللہ کے حضور گئے تو رب نے اپنے محبوب سے 3 سوال کیا. رب نے پوچھا میرے محبوب ذرا یہ بتا یہ زمین کس کی ہے, اس کا مالک کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے مولا یہ زمین تیری ہے, اس کا تو ہی مالک. میرے مولا نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ذرا یہ بتا تو کس کے لیے ہے اور تیرا مالک کون ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا میں بھی تیرے لیے ہوں اور میرا بھی تو ہی مالک ہے. اس کے بعد آخری سوال, یہ طلبہ میرے سر کا تاج, یہ سامعین میری آنکھوں کا نور ہے, سنیں آخری سوال رب نے کیا. رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ذرا یہ بتا میں کس کے لیے ہوں؟ وہی جواب سمجھتا ہے جو سوال سمجھتا ہے, اور جو سوال سمجھتا ہے اس کے چہرے کی حشاشیت اور بشاشیت گواہی دیتی ہے. سوال نہیں سمجھا پھر سن لیجیے بنارس ہے, یہ اشارے کی زبان لوگ سمجھتے ہیں. رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب ذرا یہ بتا میں کس کے لیے ہوں؟ تو آقا ارشاد فرماتے میں شرما سا گیا, مجھے حیا سی آ گئی. رب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب میں اس کے لیے ہوں جو تجھ پر درود شریف پڑھتا ہے. درود شریف پڑھنے والے خوش ہو جاؤ, اگر دل سے درود پڑھ لیا تو رب کے فیضان کے حقدار ہو جائیں گے, اس کی کریمی کے آپ وارث ہو جائیں گے, اس کی کریمی کا فیض مل جائے گا, اس کی پاکیزہ سمدیت کے فیض کی پاکیزہ ٹوپیاں آپ کے سر پہ سج جائیں گی. تو آئیے وہ کام کر لیا جائے جس سے رب بھی خوش, اس کے ملائکہ خوش, مقربین بارگاہ الہ خوش, مدینے والے تاجدار خوش. بڑے ادب کے ساتھ اب درود شریف پڑھنا کیسے ہے کہو تو وہ طریقہ بتا دیں جو سرکار غوث اعظم نے بتایا. بتا دیں, اجازت ہے آپ حضرات کی, لیکن سن کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کیجئے گا انشاءاللہ کے لیے, اللہ کے توفیق پر ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب تم مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو تو اپنے سر کو ذرا سا قلب کی طرف جھکا لیا. علماء اور مشائخ میرے آقا موجود ہیں, فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم اسے یاد کر لیا خدا کی قسم تو غوث اعظم کی نگاہوں کے حصار سے دور نہیں رہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جب تم مدینے والے آقا کی بارگاہ میں درود شریف پڑھا کرو تو اپنے سر کو ذرا سا دل کی طرف جھکا لیا کرو, بائیں طرف جھکا لیا کرو, یا اپنی فکر ہی یا اپنا دماغ ہی یا اپنی پلکیں یا اپنا سینس ہی اپنے قلب کی طرف جھکا لیا کرو, پھر درود شریف پڑھا کرو. جب تم اس طریقے سے درود شریف پڑھو گے تو تمہاری زبان کی آواز دل تک پہنچے گی اور دل کی آواز مدینے والے کی بارگاہ تک پہنچے گی. سمجھ لیا؟ یہ بنارس رات بھر میں کوئی نئی بات نہیں بتائی جائے گی, جو آپ نے بتائی ہے وہی باتیں پھر آپ کے سامنے ازبر کر کے سنائی جائیں گی. فیصلہ آپ کریں گے, آپ ایک فیصل کی چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں آقا کریم کے حضور وجیہ تخلیق کائنات کی بارگاہ اقدس میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور باواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ و ابنہ سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی و بارک وسلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک. اس جلسے کا جو ٹائٹل ہے وہ عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا, اور اس کے بعد سرکار کے ایک عاشق کے نام سے اس محفل کو منسوب کر دیا گیا جو واقعی عاشق ہے, جس کے عشق کی مثال دی جاتی ہے, جس کے عشق کے نغمے گائے جاتے ہیں, جس کے عشق کے ترانے پڑھے جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جس کے گھر میں اس عاشق کا کچھ بھی نہ ہو, صرف بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا وہ نعت کا مجموعہ ہدایت بخشش ہی ہو, اس گھر کے بچے بھی عاشق رسول ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ گئے میری بات؟ اس ذات سے اس محفل کو منسوب کیا گیا ہے. اب عظمت مصطفیٰ کیا ہے اگر کہو تو ایک بات بتا دوں, سرکار کی عظمت کسے کہتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا. نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ, نہ مقام چون چرا ہے یہ, تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پینڈنگ میں ہے, راز ہے, ابھی تک یہ راز ہے, کوئی اس راز کو سمجھ نہیں سکتا. آقا کریم میرے رب کی مرضی ہے, رب کی قدرت ہے, رب کے رازوں میں سے ایک راز ہے. میرے آقا نے فرمایا تھا غنچے راز وحدت پہ لاکھوں سلام. سمجھ رہے ہیں؟
اللہ کے نبی کی عظمت کسے کہتے ہیں, اللہ کے نبی کا پاکیزہ اسٹیٹس کسے کہتے ہیں. ظاہری طور پر ایک بات سن لیں غور سے, جو آپ نے بہت مرتبہ سنی ہوگی. احد شریف کا واقعہ ہے, جنگ احد شباب پر ہے. میرے آقا نے تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو شہدائے احد کی لاشوں کو ایک ایک بعد دیگرے آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا اور نماز جنازہ پڑھانا شروع کیا. ادب سے بیٹھیں گے تو میں آپ کی باتوں کو سن لوں گا, اور نہیں تو پھر تھوڑی سی دخل اندازی ہو جائے گی. میرے قیمتی احباب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تکلیف ہوگی, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی تکلیف کا باعث بن جاؤں. بیٹھے بھائی, بہت شکریہ, ادب سے بیٹھیں. مجھے آپ سے کچھ سیکھنا ہے اور آپ سے کچھ لے کے مجھے گھر جانا ہے. آپ جب گھر جاتے ہیں تو ان سرکاروں کے چہرے کو دیکھ کے جھولیاں بھر لیتے ہیں. آپ جب گھر جاتے ہیں تو بڑے بڑے نعت خوانوں کے اشعار لے کے گھر جاتے ہیں. آپ جب گھر جاتے ہیں تو اہل بیت کی جوتیوں کے گرد و غبار لے کے جاتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی گھر جائیں تو ہمارا بھی دامن بھرا ہوا. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں, ہم بھی بڑے لالچی آدمی ہیں, بڑے حریص آدمی ہیں فیض کو حاصل کرنے کے معاملے میں. تو مجھے اپنے بارگاہ سے آپ خالی نہ لوٹائیں. بڑا شور آپ کا سنا ہے میں نے, سمجھ رہے میری بات. سنیں, تھوڑی سی آواز میری متاثر ہے, مائک بہت اچھا ہے, اس میں کوئی قصور نہیں ہے. میری آواز میری گناہوں کی وجہ سے کچھ پھنسی ہوئی ہے. دعا کریں اللہ مجھے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. احد شریف میں میرے آقا نے یہ واقعہ بیان کیا. پڑوسی ملک کے علامہ خادم حسن رضوی نے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے نماز جنازہ کو پڑھانے کے لیے ان کی لاش کو اپنے سامنے رکھا. میرے آقا فرماتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سرکار ان کا نام ہے شماس. ایک صحابی کا نام آپ بھی اپنی زبان سے لے لیں. کیا نام ہے؟ زور سے بولے, شماس. کبھی کبھی اپنے گھر میں اصحاب رسول کے ناموں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا کریں. شماس نام ہے. میرے آقا فرماتے ہیں یہ میرے شماس کا جنازہ ہے. لوگوں نے کہا کہ جی حضور. میرے آقا فرماتے ہیں اٹھا لے جاؤ, میرے شماس کو وہی سے ہی دفن کر دو, وہی سے ہی دفن کر دو. میں اپنے شماس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں اس شہید محبت کی نماز جنازہ پڑھاؤں. رب کی بارگاہ سے آواز آئی, میرے محبوب ٹھہر جا. جتنے بھی فضل و کمال کے درجے ہوتے ہیں, جتنی بھی بلندیاں ہوتی ہیں, میں نے سب تیرے صدقے میں شماس کو عطا کر دی. میں نے ساری برکتیں شماس کو دے دی ہیں. اب شماس اللہم اغفر لحینا, وہ میتنا کا محتاج نہیں ہے. میرے محبوب اسے وہی سے دفن کر دے. تیرے صدقے میں میں نے اسے ساری بلندیاں عطا کر دی ہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے مولا یہ نعمت شماس کو کیوں ملی؟ بس یہ اشارہ, یہ نعمت شماس کو کیوں ملی؟ ادھر دیکھیں بھائی, ادھر دیکھیں. وہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. ان کے ہاں کوئی خوشی ہوگی تبھی تو اتنی بڑی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں. دعا کرو اللہ ان کے ہاں بھی دین اسلام کی روشنی پہنچا دے, جو سب سے بڑی نعمت ہے, جو سب سے بڑا انعام ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے میرے مولا شماس کو اتنی بڑی دولت ملی کیسے؟ تو رب نے فرمایا شماس نے آج احد شریف کے دامن میں آپ کی طرف دشمنوں کی طرف سے آنے والے تیر کو دیکھا تو اپنی جگہ چھوڑ کر کے سرکار آپ کی سینے مقدسہ کی طرف دوڑ کے آئے اور اپنے چہرے کو آپ کے چہرے کے سامنے کیا, اپنے سینے کو آپ کے سینے اقدس کے سامنے کیا اور بازوؤں کو پھیلا کے کھڑے ہو گئے کہ جو بھی تیر آئے دشمنوں کی طرف سے وہ میری پیٹھ میں لگے, میرے آقا کو تکلیف نہ ہو, میرے آقا کو تکلیف نہ ہو. جب تیروں کی بارش زیادہ بڑھ گئی تو شماس پلٹ گئے, اپنی پیٹھ کو نبی کی پیٹھ کی طرف, نبی کے سینے کی طرف کر لیا, اپنے چہرے کو آگے کر لیا اور اپنے پشت کو, اپنی پشت کو نبی کے جسم پاک کی طرف کر لیا. الٹے کھڑے ہو گئے جس طرف سے دشمنوں کے تیر آ رہے تھے. ایک تیر آیا اور شماس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا, دوسرا تیر آیا گلے میں پیوست ہو گیا. اچانک جب شماس کی روح نکلنے والی تھی اب وہ کھڑے ہو کے گرنے والے تھے. شماس پلٹے اور کہتے ہیں سرکار مجھے معاف کر دیں, مجھ سے بے ادبی ہو گئی, سرکار مجھے معاف کر دیں, میں بھول گیا تھا آپ کی جان مقدسہ کو بچانے کے چکر میں نے آپ کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی. اللہ اللہ,
میں نے آپ کی طرف اپنی پیٹھ کر لی تھی. یہ خلاف ادب ہے سرکار. جس وقت موت جس میں سے الگ ہوتی ہے سمندر پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے. اتنی تکلیفیں ہوا کرتی ہے. اس وقت بھی شماز نے تعظیم رسول کا مظاہرہ کیا. اس وقت بھی شماز نے اللہ کے نبی کی ایسی تعظیم کی نام مثالوں میں آ رہا ہے. عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے خوگر آج اسی دروازے سے بھیک مانگ رہے ہیں. دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو صحابہ کرام کے در کی وہ پاکیزہ برکتیں عطا فرمائے جو تعظیم رسول کے حوالے سے ان کے مقدر میں اللہ نے رقم فرما دی. آمین کہہ دیں محبت کے ساتھ. ذرا دل سے آمین کہے, دل سے آمین کہے. بات اعلیٰ حضرت کی بھی ہوگی اور اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی بھی ہوگی اور ان کے شہزادوں کی بھی ہوگی اور ان کے خاص شہزادے حضور تاج الشریعہ کی بھی ہوگی. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ. میں نے بڑی خاموشی سے ایک باتیں آپ سے جو سیکھی تھی میں نے کر دیا. اب اتنی بڑی مجلس میں ایک آدمی ایک نعرہ بلند کر دے تو میں نعت کا ایک شعر پڑھ کر کے آپ کے قدم کے نیچے بیٹھ جاؤں. ایک آدمی کھڑے ہو کر کے ایک نعرہ بلند کر دے اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے دے. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے دیں تاکہ میری آنکھیں بھی مطمئن ہو جائیں. زندہ آباد. سبحان اللہ. اور کوئی آدمی ہے ایک نعرہ بلند کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے میرے آقا کے نام کا اعلان کر دے کہ جس آواز کو دبایا گیا تھا کل مکہ شریف میں وہ آواز ہندوستان پہنچ گئی ہے. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. کتنے مقدس چہرے, کتنی پاکیزہ نگاہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. یہ جو ٹائٹل ہے عظمت مصطفیٰ کانفرنس, یہ بھی نام لے لیا کریں اور میرے امام کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کر دیا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ شادی جس کی ہوتی ہے صحرا اسی کا پڑھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. اب آمد رسول کی مناسبت سے کہو تو ایک شعر پڑھ کر کے میں پتہ لگا لوں کہ میں بنارس میں آیا ہوں کہ ایک اسٹیشن پہلے اتر گیا ہوں. سمجھ رہے میری بات؟ حضور اجازت دے دیں ایک شعر پڑھتا ہوں. سبھی سے آج ملاقات ہو رہی ہے. حضرت تشریف لائے ہیں تو ظاہر سی بات ہے سبھی آئے گی اور سرکار مسولی کا لال بھی آنے والا ہے. کئی ملکوں میں جا کے جس نے نعتیں پڑھی ہیں جس کی نعتوں کو سن کر کے بہت سے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. آج وہ عظیم لہجہ شہزاد غوث العظم حضور سید عبد الوسیع شاہ صاحب قبلہ ممبئی وہ بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلے جائیں. جب تک اس طرف سے آنے جانے کا آپ کو اجازت نامہ ملا ہے آپ آنے جانے دیجئے. بس آپ کہیں مت جائیں. اگر آپ کو جانا ہو یہاں سے تو یا تو اجمیر جائیے گا یا بریلی جائیے گا یا بغداد جائیے گا. تصور میں سفر کرنے میں بہت آسانی ہے. آپ کے پورے پیسے بچ جائیں گے, وقت بھی بچ جائے گا. میں ایک شعر پڑھتا ہوں سرکار کی آمد کی مناسبت سے. ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا رسول اللہ. ابھی زیادہ میں نے ان مصروں کو پڑھے نہیں ہے, زیادہ پڑھے نہیں ہے, پڑھ رہا ہوں ان دنوں مشاعرے میں جلسوں میں. جو لوگ نئی نظامت کرتے ہیں وہ اسے یاد کر لیں تاکہ میں بھول جاؤں تو کم سے کم ان کے پاس محفوظ رہیں. یہ سارے احباب بیٹھے ہوئے دیکھیں حضور اجازت دے دیں. علماء شہر بنارس اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, ان کا سایہ دراز فرمائے, عمر نور عمر خضری اور فیض بلالی عطا فرمائے, فیض رضا عطا فرمائے, علم رضا عطا فرمائے, عظمت حضور تاج الشریعہ کا فیض عطا فرمائے. سنیں آپ, یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ نعت کا پہلا مصرع ہے. میرے کہنے سے اگر آپ نے سبحان اللہ کہا تو آپ کے کہنے کا ثواب سب مجھ کو مل جائے گا. آپ کو کیا ملے گا فیصلہ کر لیجیے. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. یہ بتائیں کہ جتنے لوگوں نے کہا ہے سبحان اللہ, کیا اتنے ہی لوگ سبحان اللہ کہنا جانتے ہیں؟ مجھے بتائیے گا. میں پھر سے ٹرائی کرتا ہوں. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. تھوڑی سی آواز بلند ہوئی آپ کی, تھوڑی سی آواز بلند ہوئی ہے. میں پھر سے پڑھ دوں. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. رقصاں ہیں اجالے میں جدھر دیکھ رہا ہوں. اب شعر آپ کے لیے اور آپ اس شعر کا کردار بن جائیں. میں آپ کے قدم کی خیرات مانگتا ہوں اور آل انڈیا یہ غلامان تاج الشریعہ ہیں. اگر میرے بس میں ہوتا تو میں یہ کہتا یہ فدایان تاج الشریعہ. جو اس لفظ میں معنویت ہے وہ غلامان تاج الشریعہ کے مقابلے میں.
میرے آقا امام اہل سنت کے عرس کی تقریب تھی آج سے 35 سال پہلے. علامہ سعید اختر بھوجپوری حضور سرکار مفتی اعظم عالم کی موجودگی میں ایک منقبہ شریف پڑھ رہے تھے. اس کے مصرے تھے: یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں کبھی سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا گیا. اب وہ شعر سننے جس کو یاد کر کے میں نے آج آپ سے یہ کہا، یہ آل انڈیا غلامان تاج الشریعہ بھی ہیں، اور اگر میرا بس چلتا تو میں اعلان کرتا یہ آل انڈیا فدایان تاج الشریعہ. علامہ سعید اختر نے آخری شعر پڑھا کہ یہ کس کا عرس ہے کہ ذات کی جلوہ نمائی ہے، کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں کبھی سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو. جو بریلی کا ہوتا ہے وہ ضرور بولتا ہے. آپ خدا قسم بنارس کے نہیں ہیں، اگر آپ بنارس کے ہوتے تو اپنے گھر میں ہوتے. آپ بریلی کے ہیں اس لیے بریلی محفل میں آ گئے. آپ بریلی والے کی محفل میں آ گئے، ان کے نام کا شہرہ آپ کے دماغ پر غالب ہے. کیا فرمایا کہ مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. نہ چھیڑے گردش ایام تو اہل بریلی کو، غلامان بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. سبحان اللہ. تو سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں مولانا سعید اختر صاحب، یہ مت کہو کہ غلامان بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہو فدایان بریلی کی مدینے تک رسائی ہے. تو میں نے یہ جملہ ادا کر کے اپنے محسن اعظم کی سنت ادا کی. سمجھ رہے؟ اب وہ شعر آ رہا ہے، ذرا پھر سے بولنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے، یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. جو سرکار کے نام مقدسہ کو اس طریقے سے ادا کرتے جن کے مذہب میں یہ نعرہ جائز ہے وہی بولے، اور جن کے مذہب میں یہ ناجائز ہے وہ بیٹھے رہیں. آج فیصلہ ہو جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. میری آواز جیسے بیٹھی ہے ویسے رات بھر آپ مت بیٹھے رہیے. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. رقصاں ہیں اجالے میں جدھر دیکھ رہا ہوں، اور ہر ایک وفادار کے چہرے پہ خوشی ہے. سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. ہر ایک وفادار کے چہرے پہ خوشی ہے. سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. سرکار کی یہ مدحت کا شعر تھا. اگر کہیں تو حضور شہزاد شیر بنارس کے حوالے سے ایک ہیبت کا شعر پڑھ دیں. میاں منقبت کا شعر یاد ہے. آخری شعر پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں، اور پھر آپ کے دل و دماغ پر جو آوازیں قبضہ کرنے والی ہیں انہیں آپ کے حوالے کرتا ہوں. مولا عباس کا نام سنا ہے؟ مولا عباس کا نام سنا ہے؟ جعفر بن علی، عبد الرحمن بن علی کے سگے بھائی، مولائے کائنات کے سگے بیٹے ہیں، امام حسین کے سگے باپ سے سگے بھائی، ماں سے سوتیلے بھائی. جی شکریہ. ام البنین کے شہزادے ہیں. امام حسین کی مزار اقدس سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر کربلا شریف میں آرام کر رہے ہیں. اپنے خاندان کے اتنے خوبصورت تھے، ان کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے، اور اتنے لمبے اور طاقتور تھے کہ کھڑے کھڑے مولا عباس اپنے پیر کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیتے تھے. اپنے دشمن کا نام لکھ دیتے تھے. اب اس مولا عباس کی بارگاہ میں ایک شعر، یہ زبان کی شاعری ہے جو مجھے بہت عزیز ہے. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں، رقصاں ہیں اجالے میں جدھر دیکھ رہا ہوں، ہر ایک وفادار کے چہرے پہ خوشی ہے. سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. اور آپس میں اردو کہتے تھے، اردو میں دشمن کون ہے؟ یزیدی. ہر ایک وفادار کے چہرے پہ خوشی ہے. سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہا ہوں. آپس میں اردو کہتے تھے، عباس نہ آ جائے تو دیکھ ادھر اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں. یہ محفل مدحت کا اثر دیکھ رہا ہوں. رقصاں ہیں اجالے میں جدھر دیکھ رہا ہوں. حضرات
اعلی حضرت سرکار کے دروازے کی چابی بریلی شریف کے تاجدار کی جس کے پاس ہے، آج وہ مقبول لہجہ بھی آپ کے شہر میں آ گیا. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سرکار غوث اعظم کے جو شہزادہ ہے حضور سید عبد الوسیع شاہ صاحب قبلہ کے پیکر میں، وہ بھی آپ کے شہر میں آ گیا ہے. سرکار مسولی کا دلارا جو ہے وہ بھی آپ کے شہر میں آ گیا. فیض حضور شیر بنارس آپ کے دل و دماغ پر صدیوں سے رب قدیر کے پاکیزہ عطا و فضل سے جس خانقاہ سے آپ تک وہ نعمت پہنچ رہی ہے، اس عظیم الشان نعمت کو تقسیم کرنے والا عظیم الشان مقبول وجود مقدسہ آپ کی نگاہوں کے سامنے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ میں نعت رسول پیش کرنے کے لیے، منقبت آل رسول پیش کرنے کے لیے آپ کی بزم محبت میں آل انڈیا غلامان حضور تاج الشریعہ کی جانب سے بنارس کی اس تاریخی کانفرنس کا مقبول حصہ بننے کے لیے اس تنظیم کے ارکان کی پاکیزہ آواز میرے بھائی جناب عزت مآب جی شکریہ حضرات. میرے بڑے بھائی نے میری اصلاح فرمائی اور وہ غالباً کچھ ترتیب اس طریقے سے تھوڑی سی پلٹی ہوئی ہے، بے ترتیب تو نہیں کہیں گے. میرے بھائی نے اشارہ فرمایا کہ ایک پاکیزہ آواز اعلیٰ حضرت کا کلام جو ہوتا ہے وہ قرآن شریف کا ترجمہ ہوتا ہے. اس حوالے سے یوں سمجھ لیں کہ محفل میں تلاوت ہو چکی ہے، لیکن ابھی اس قرآن کی تلاوت باقی ہے جس کو سب سے زیادہ پوری دنیا کے لوگ پڑھتے ہیں. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. جس قرآن کو چھونا بھی ثواب ہے، جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن پڑھنے والے کی آواز بھی سننا ثواب ہے، قرآن جس کے سینے میں ہے اس کی محبت اپنے دل کے اندر رکھنا بھی ثواب ہے. میرے بھائی نے اشارہ فرمایا ایک عظیم الشان تالیہ قرآن کو ایک لمحے کے لیے مائک پر لایا جائے تاکہ اس کی مقدس آواز سے ہماری سماعتوں کا زنگ صاف ہو جائے. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں تالیہ قرآن جناب عزت مآب محترم قاری محمد ساجد رحمانی شاہ صاحب قبلہ سے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مقدسہ کی تلاوت سے، قرآن مقدسہ کی آیت تطہیر کی تلاوت سے اس عظیم الشان محفل کا پھر سے آغاز فرمائیں. معزز سامعین اکرام و حاضرین اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. آمنت بالله لقد صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم. ہر ایک